وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته۔ حاضرین گرامی قدر، اب تک جو اللہ رب العزت کے مکان کے تعلق سے ہم نے پڑھا، اس میں دو باتیں دلائل سے ثابت ہو چکی۔ ایک اللہ تعالیٰ کا علو کہ وہ تمام مخلوقات سے بلند ہے اور سب سے اوپر ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش۔ عرش اللہ تعالیٰ کی اوپر آخری مخلوق ہے جس پر اللہ رب العزت مستوی ہے۔ جب یہ دو باتیں ثابت ہو چکی تو آج کی تیسری بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ۔ اب جو نصوص میں وَهُوَ مَعَكُمْ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا جو ذکر ملتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں اختلاط کیے ہوئے، جیسے مخلوقات ایک دوسرے میں چلتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے بیچ رہتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی اسی طرح مخلوقات میں اختلاط کیے ہوئے ہے۔ اس کا معنی ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے اور بلندی ہے تمام مخلوقات پر، اور اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جائے کہ اللہ رب العزت مخلوقات میں چلتا پھرتا اور مخلوقات میں مختلط ہے؟ فإن هذا لا توجبه اللغة۔ پہلی بات تو یہ کہ جو معیت ہے، معیت سے یعنی ساتھ ہونے سے بیچ میں رہنا لازم آتا ہے، لغت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ ان لغوی اعتبار سے معیت یا مع کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیچ میں اختلاط ہو اور بیچ میں چلنا پھرنا ہو۔ وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا خلق کے بیچ میں اختلاط اور رہنا یہ اجماع امت کے خلاف، یعنی نصوص کے خلاف تو ہے ہی، جو پیچھے گزر چکی کہ اللہ کے لیے علو ہے اور اللہ عرش پہ مستوی ہے جو اوپر سب سے آخری مخلوق ہے، تو اس سے اختلاط بین الخلق کی واضح نفی ہوتی۔ تو ایک تو لغت کے حقائق کے خلاف ہے، اور دوسرا جو ہماری امت کے سلف ہیں، صحابہ، تابعین، ائمہ اعلام اور محدثین، ان کے اجماع کے خلاف۔ تو چنانچہ تمام سلف امت، صحابہ اور تابعین، اتباع تابعین اور جو قرون خیر کے لوگ تھے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت خلق کے بیچ میں مختلط نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت بلندی پر ہے اور اوپر اپنے عرش پر مستوی۔ بخلاف ما فطر اللہ علیہ الخلق، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا بیچ میں ہونا، خلق کے بیچ میں ہونا، بندوں کے بیچ میں ہونا فطرت کے بھی خلاف ہے۔ فطرت بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا خالق اور مالک لوگوں کے بیچ میں نہ ہو، بلکہ لوگوں سے منزہ اور بلند ہو، ایسے مقام پر جہاں اور کوئی مخلوق کسی کی رسائی نہ ہو۔ تو فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بلندی پر فائز اور قائم ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا علو ہے اور استواء علی العرش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا، خالق اور مالک کا، جس کے سامنے یہ آسمان و زمین ایسے ہیں جیسے کسی کے ہاتھ پر ایک رائی کا دانہ ہو، تو اس کی شان میں اس طرح کی بات کرنا کہ وہ مخلوقات کے بیچ میں اختلاط کیے ہوئے ہیں، یہ اس کے شایان شان نہیں۔
فرماتے ہیں کہ بدل قمر آیت من آیات اللہ من اصغر مخلوقات ہی، چاند اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی جسے سب دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی چھوٹی مخلوقات میں چاند کا شمار ہوتا ہے۔ وہو موضوع فی السماء، اور وہ چاند آسمانوں میں موجود ہے، اس کو رکھا گیا ہے اوپر آسمانوں میں بلندی پر۔ وہو مع المسافر وغیر المسافر اینما کان، اور حقیقت یہ ہے کہ چاند انسانوں کے ساتھ بھی ہے، خواہ کو مسافر ہو یا غیر مسافر ہو، مقیم ہو، ہر ایک کے ساتھ چاند موجود ہے۔ آپ سفر کرتے جائیں رات کو، چاند اگر طلوع ہے اور موجود ہے تو آپ جہاں بھی جائیں گے چاند آپ کے ساتھ ہوگا۔ 2 میل چلیں، 10 میل چلیں، 1000 میل چلیں، یہ سفر اگر راتوں میں طے ہوتا ہے تو چاند آپ کے ساتھ ہوگا۔ یعنی سرت اللیل والقمر معی، میں رات بھر چلتا رہا اور چاند میرے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ ایک مخلوق کی بات، حالانکہ چاند کی ذات اوپر ہے، بلندی پر۔ چاند کی جو ٹکیا ہے، یہ گول ٹکیا، یہ آسمانوں پر ہے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ ہر مقام پر ہے اور سب کو دکھائی دیتا ہے اپنے اس مقام پر، مستقر پر، جہاں وہ موجود اور جہاں وہ چلتا پھرتا ہے۔ تو خالق کائنات تو خالق وہ مخلوقات میں کیسے اختلاط کر سکتا ہے یا کیسے حلول کر سکتا ہے؟ تو اس کے شیان شان یہ ہے کہ اس کا اوپر مکان ہے، جو اس کا عرش ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے اور سب سے بلند بھی، اور اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے، جس عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ اس کی ایک شان ربوبیت اور شان ملکوتیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا، خالق اور مالک کا لوگوں کے بیچ میں موجود ہونا، اختلاط کرنا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فوق عرشہ، اللہ اپنے عرش پر ہے، مخلوق کے بیچ میں نہیں ہے۔ رقیب علی خلقہ، اور اپنی پوری مخلوق پر نگرانی کرنے والا، رقیب، ان کے احوال کو دیکھنے والا اور ان کے احوال کی نگرانی کرنے والا، یہ اس کے شان شان۔ یہ مخلوق کے بیچ میں رہ کر نگرانی کرنا، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ آپ نے چوکیدار رکھے ہوں گے آپ کے گھر کی نگرانی کرنے، گھر میں بیٹھ کر۔ کوئی چوکیدار اپنے گھر میں ہو کہ میں اپنے ملک میں بیٹھ کر آپ کے گھر کی نگرانی کر لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ مخلوق کی عاجزی ہے، اسے آپ باقاعدہ لائیں گے، اسے کرسی دیں گے، وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کی نگرانی کرے گا، یہ کمال نہیں، یہ تو مخلوق بھی کر سکتی۔ اگر مخلوق کی نگرانی اس طرح ہو کہ خالق ہر مقام پر موجود ہے اور مخلوق میں اختلاط کیے ہوئے اور نگرانی کر رہا ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال ہے عرش معلیٰ سے اللہ تعالیٰ کا نگرانی کرنا اور ایک ذرے تک کا اسے اوجھل نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور رقیب علی خلقہ ہی، اپنی پوری مخلوق پر نگران ہے۔ مطلع الیہم الی غیر ذلک من معانی مہیمن علیہ، مہیمن کا معنی ان پر نگران، ان پر مطلع، ان کے امور سے واقف، اور کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے۔ مطلع الیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف مطلع ہے اور ان کو جاننے والا ہے، سب کو دیکھنے والا ہے۔ الی غیر ذلک من معانی ربوبیتہ، اس کے علاوہ بھی بہت سی اس کی جو شان ربوبیت ہے، جو اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور پوری کائنات کے لیے انجام دے رہا ہے، پیدا کرنا، زندہ کرنا، مارنا، اور سارے امور کی نگرانی کرنا، روزی دینا، کسی کو فقیر رکھنا، کسی کو مالدار بنانا، کسی کو صحت اور کسی کو مرض، یہ سارے امور ربوبیت اللہ اس کا خالق اور فاعل ہے، اور اللہ کے امر سے یہ سب کچھ نافذ ہے۔ اور یہ حقیقی کمال ہے کہ عرش پہ مستوی ہے اور ساری خلق کے سارے امور وہ اکیلا انجام دے رہا۔ تو بندوں کے بیچ میں رہنا اور اختلاط کرنا یہ خالق کے شان شان نہیں ہے۔ لہذا جو پیچھے بات گزری کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، ایسی بلندی جس کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، جب یہ بات واضح ہے تو پھر اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے بیچ میں نہیں ہے۔ ہاں، عرش پہ مستوی ہے اور مخلوقات کے بیچ میں ہے، علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے
قدرت کے اعتبار سے اور اپنے ملک اور بادشاہت کے اعتبار سے۔